السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر دن صبح دو فرشتے اترتے ہیں، ان میں سے ایک دعا کرتے ہوئے کہتا ہے، اے اللہ، خرچ کرنے والوں کو بہتر بدلہ عطا فرما، اور دوسرا التجا کرتا ہے، اے اللہ، جو خرچ نہ کرے اس کا مال تلف فرما دے۔ جس خاندان میں سب ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر چلتے ہوں، انہیں کبھی دوسروں کے پاؤں پکڑنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ڈیلیٹ کرتے رہیے اپنی زندگی سے کچھ لہجوں کو، کچھ باتوں کو، کچھ یادوں کو، کچھ نامناسب رویوں کو، ورنہ آپ ہینگ ہو جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں، انسان کو دنیا میں ایمان اور عافیت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں دی گئی، اس لیے اللہ سے ان دونوں چیزوں کی دعا کرتے رہا کرو۔ لوگوں کے مہلات دیکھ کر خود کو غریب نہ سمجھو، کیونکہ کمائی میں فرق ہو سکتا ہے، لیکن گھر میں روٹی کا سائز اور قبرستان میں قبر کا سائز تقریباً ایک جیسا ہی ہوتا ہے۔ لوگ کبھی بھی پوری کہانی نہیں سناتے، وہ کہانی کا صرف وہ حصہ سناتے ہیں جس میں وہ خود صحیح ہوں اور باقی سب لوگ غلط نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آپ رضی اللہ حبشی تھے، سعید نہیں تھے، کالے تھے، سفید نہیں تھے، غلام تھے، آزاد نہیں تھے، ان پڑھ تھے، عالم نہیں تھے، لیکن آپ رضی اللہ عنہ کے تقویٰ کا یہ عالم تھا کہ آپ مکہ مدینہ کی زمین پر چلتے تھے اور قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی تھی۔ سبحان اللہ۔ صبر، شکر، ذکر اور فکر چاروں بہت بڑا درجہ رکھتے ہیں۔ صبر مشکل کو ٹال دیتا ہے، شکر نعمت کو بڑھاتا ہے، ذکر درجات کو بلند کرتا ہے، فکر گناہوں سے روکتا ہے۔ بہتر ہونے کے لیے وقت نکالے، لیکن ثابت کرنے میں وقت ضائع نہ کرے۔ لوگ کہتے ہیں پیسہ رکھو، برے وقت میں کام آئے گا، میں کہتا ہوں اللہ پر یقین رکھو، برا وقت ہی نہیں آئے گا۔ آنسو بہت کمال کی چیز ہوتے ہیں، دیکھنے میں بہت شفاف نظر آتے ہیں، حالانکہ پتہ نہیں کتنا میل، کتنا گھوٹ اور کتنا پچھتاوا یہ اپنے ساتھ بہا کر لے جا رہے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے، میری محبت تو دیکھو، جو فرشتے شام کو تمہارے گناہ میرے پاس لے کر آتے ہیں، میں صبح انہی کے ہاتھ تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ اللہ والوں سے تعلق رکھو، طبیعت ٹھیک رہے گی۔ یہ وہ حکیم ہیں جو لفظوں سے علاج کرتے ہیں۔ مضبوط تو وہ لوگ ہیں جو رونے کے بعد اپنے آپ کو خود سمجھائے، اللہ ہے نا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ نیت صاف ہو تو منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اپنے یقین کو کمزور مت ہونے دینا، رب جو دے گا وہ بہتر نہیں بہترین دے گا، انشاءاللہ۔ تعلق میں دوسرے سے اپنے جیسا ہونے کی توقع مت کرو، کیونکہ تم کسی کا سیدھا ہاتھ اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر نہیں چل سکتے۔ اچھے سے اچھے پھول کی مہک بھی کچھ دن بعد ختم ہو جاتی ہے، لیکن اچھے اخلاق اور اچھے سلوک کی مہک انسان کی موت کے بعد بھی قائم رہتی ہے۔ کھانا کھاتے ہوئے زبان کا دانتوں تلے آ جانا اس بات کی بہترین مثال ہے کہ آپ برسوں کے تجربے کے ساتھ بھی کوئی غلط کر سکتے ہیں۔ گھڑی وقت دکھاتی اور وقت لوگوں کا اصلی روپ دکھاتا ہے۔ پتہ ہے رب کی خوبصورت صفت کیا ہے؟ جب ہم غفلتوں کو ٹھوکریں اٹھا کر اس کے در پر جاتے ہیں تو وہ رد نہیں کرتا، پھٹکار نہیں دیتا، پچھلی توبہ یاد نہیں کرواتا، بھگا نہیں دیتا، وہ تو دل دیکھتا ہے، نیتوں کو پڑھتا ہے، ندامت کو دیکھتا ہے، بندگی کو بھاپ لیتا ہے، دل میں سکون اتارتا ہے اور معاف کر دیتا ہے۔ وقت ضائع نہ کرو، کوئی ہنر سیکھو تاکہ کل تمہیں دنیا سنجیدگی سے لے۔ غریب عبادت میں پیسے ڈھونڈ رہا ہے اور امیر عبادت میں سکون ڈھونڈ رہا ہے۔ ہر کمانے والوں کو یہی لگتا ہے کہ وہ مال کما رہا ہے، حالانکہ وہ مال اسے عطا کیا جا رہا ہے، اور ہر جینے والوں کو یہی لگتا ہے کہ وہ زندگی جی رہا ہے، حالانکہ اسے موت کی طرف لے جایا جا رہا ہے۔ اپنے اندر برداشت پیدا کریں، نہ جانے کتنے لوگ آپ کو بھی برداشت کیے ہوئے ہیں۔ لاکھ دشمنیاں نبھانا مگر کسی کی روزی روٹی
کے دروازے بند کرنے کا سوچنا بھی نہیں، کیونکہ اس معاملے میں اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ کل سے نماز پڑھوں گا۔ قبرستان میں ایسے لاتعداد لوگ دفن ہیں جنہوں نے کل سے نماز شروع کرنی تھی۔ پریشانی حالات سے، نئے خیالات سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ سے مدد خوب طلب کرنی پڑتی ہے۔ کبھی وہ بغیر مانگے عطا کر دیتا ہے تو کبھی وہ چاہتا ہے کہ اس کا بندہ خود اس سے طلب کرے۔ روٹی کا نوالا آپ پیسے سے نہیں بلکہ قسمت سے کھاتے ہیں۔ اللہ کی مرضی نہ ہو تو وہی نوالا جان بھی لے سکتا ہے۔ دلوں پر راج ہمیشہ سچائی کرتی ہے، دکھاوے نہیں۔ جہاں بھی رہیں مخلص رہیں۔ بس یوں ہی سمجھ کر جیا کریں کہ آپ گلاب جامن ہیں اور آپ سے نفرت کرنے والے سب شوگر کے مریض ہیں۔ جنہیں غصہ آتا ہے وہ لوگ سچے ہوتے ہیں، کیونکہ میں نے اکثر جھوٹوں کو مسکراتے دیکھا ہے۔ زندگی آئس کریم کی طرح ہے، ٹیسٹ کرو یا ویسٹ کرو۔ پگھل تو ویسے بھی رہی ہے، اس لیے ٹیسٹ کرنا سیکھو۔ ویسٹ تو ویسے ہی ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ بچھو طبیعت کے مالک ہوتے ہیں۔ آپ چاہے ان سے جتنی مرضی نیکی کر لیں، لیکن آخر وہ آپ کو ہی ڈنگ ماریں گے۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے اور ہتھوڑے سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ رشتوں کے تالے غصے کے ہتھیار سے نہیں، محبت کی چابی سے کھولیں۔ الفاظ استعمال کرتے وقت ایسے احتیاط کریں جیسے مچھلی کھاتے وقت کانٹوں سے کرتے ہیں، کیونکہ یہ سچ ہے۔ کانٹے صرف جسم کو تکلیف دیتے ہیں لیکن الفاظ دلوں کو چیر دیتے ہیں۔ دولت اور عہدے انسان کو عارضی طور پر بڑا کرتے ہیں، لیکن انسانیت اور اچھا اخلاق انسان کو ہمیشہ بلند درجے پر رکھتا ہے۔ انسان جب اپنے حصے میں سے کچھ بانٹ دیتا ہے تو اس میں رب برکت ڈال دیتا ہے، خواہ وہ عزت ہو، طاقت، نسبت، وقت یا محبت، اس میں کبھی کمی نہیں آتی۔ کڑوی زبان والے کا شہد نہیں بکتا، میٹھی زبان والے کی مرچی بھی بک جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، سچائی ہمیشہ خاموش رہنے والے انسان کے اندر ہی ملتی ہے، جھوٹ بولنے والے تو ہمیشہ شور مچاتے ہیں۔ اگر تمہارے مقدر میں حسین ستارے نہیں ہیں تو یقیناً تمہارے مقدر میں اکلوتا چمکتا چاند ہوگا، اور اگر تمہارے نصیب میں اکلوتا چمکتا چاند بھی نہیں تو یقین رکھو اللہ تعالیٰ تمہیں پورے آسمان سے نوازے گا۔ ہر رشتے، ہر مان، ہر امید ٹوٹنے پر صبر آ جاتا ہے، لیکن زندگی میں ایک تعلق ضرور ہوتا ہے جس کے ٹوٹنے پر آپ بس دکھاوا کرتے رہتے ہیں کہ سب ٹھیک ہے، لیکن آپ کے اندر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، صرف ٹوٹ پھوٹ ہوتی رہتی ہے۔ رشتے نبھانا ایک تالے سے سیکھنا چاہیے، وہ ٹوٹ جاتا ہے لیکن چابی نہیں ملتا۔ اگر کوئی شخص جلدی غمگین ہو جاتا ہے تو یقین رکھیں اس کے دل کو بے رحمی سے تھکایا گیا ہے۔ جو انسان اپنی قسمت پر خوش ہے وہ حقیقت وہی خوش قسمت ہے۔ کبھی کبھی ہم کسی کو چھوڑنا نہیں چاہتے لیکن سامنے والا انسان ہمارے لیے ماحول ہی ایسا بنا دیتا ہے کہ ہم چھوڑنے پر مجبور ہو جاتے ہیں اور الزام بھی ہم پر آ جاتے ہیں۔ نہ کر نصیب سے اتنے گلے اے انسان، جب اللہ راضی ہوتا ہے تو ہر چیز مل جاتی ہے۔ رابطے بڑھانے ہی ہیں تو خدا سے بڑھا، کیونکہ وہ زندگی کے کسی مقام پر بھی آپ کو تنہا نہیں چھوڑتا۔